اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة المؤمن الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا يا ساكن الكسر المعلى ألا يا ساكن الكسر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وبلول الخراب. میرے محترم سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے موت کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہر انسان کو جو دنیا میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان کے مطابق کل من علیہا فان، اس کو ایک دن اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، اس کائنات میں جو بھی مخلوق ہے، انسان ہو، جرد ہو، پرند ہو، صرف انسان نہیں، کل من علیہا فان، جو بھی ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اور کون بچے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس ایک ہی
رب ذوالجلال باقی رہے گا، باقی دنیا کے اندر جو کچھ مخلوق ہیں سب کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف انسان مریں گے، صرف جنات مریں گے، فرمایا نہیں کل، اب کل انسان کو بھی داخل ہے، جن کو بھی داخل ہے، فرشتے کو بھی داخل ہے، چرند پرند کو بھی داخل ہے، حیوان کو بھی داخل ہے، جانور کو بھی داخل ہے، کل من علیہا فان، سب کو فنا ہونے والا ہے، سب کو ختم ہونے والا ہے۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے طاقتور گزرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ آپ کے سامنے ہے، نبی بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا۔ سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ بادشاہ بھی تھے۔ موجودہ دور کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں، چرند و پرند کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا اور تانبا کو بھی نرم کر دیا تھا، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، پرندے ان کے ساتھ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ لیکن موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نہیں بچے۔ واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ نہیں ہے تو پھر وہ دوبارہ میں آپ کو سناؤں کہ سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ 3-4 جمعہ مسلسل میں نے اس پر گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا، پتہ چلا کہ موت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ موت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تبھی تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، کسی چیز نے اس کی موت پر دلالت نہیں کی، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر اس جانور نے، اس کیڑے نے، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جو سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو، عصا کو کاٹتا رہا۔ فَلَمَّا خَرَّ، جب سلیمان علیہ السلام لکڑی کے گر جانے کی وجہ سے وفات تو پہلے سے پا چکے تھے، لکڑی کا سہارا 1 سال سے لگا ہوا تھا، جب لکڑی پر کیڑے نے حملہ کیا اور وہ لکڑی بوسیدہ ہو گئی، لکڑی ٹوٹ گئی، عصا ختم ہو گیا، چونکہ سلیمان علیہ السلام سہارا لگائے ہوئے تھے، ٹھیک لگائے ہوئے تھے اس عصا پر، لکڑی ٹوٹ گئی، لکڑی گر گئی اور اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ تب جنات کو پتہ چلا، جنات کو کیا پتہ چلا؟ فَلَمَّا خَرَّ، سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، جنات کو یقین ہوا اللہ کا کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا ہم غیب جاننے والے ہیں۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ہم غیب جانتے ہوتے ایک ساتھ تب ذلت والے مشقت والے کام میں نہ پڑتے۔ اب پتہ چلا کہ کسی نبی کو بھی موت سے مفر نہیں ہے، موت سب کو آنی ہے، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے سب ایک دن جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے، وہ شعر آپ کے سامنے ذکر کیا، فرمایا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلد۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دنیا کے اندر سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ ہو سکتا ہے اپنے نبی کو باقی رکھے، اللہ اپنے نبی کو فوت نہ دے، موت نہ دے۔ لیکن جس دن اللہ کے نبی دنیا سے فوت ہو گئے، پردہ فرما گئے، اس دن مجھے یقین آ گیا کہ اب دنیا کے اندر کوئی شے باقی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اسی طرح بہرحال آگے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا بھی ذکر فرمایا ایک مقام پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر آپ کا دیدار چاہیے، میں چاہتا ہوں دنیا کے اندر آپ کی زیارت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا کے اندر یہ قانون نہیں بنایا کہ دنیا میں میری کوئی زیارت کرے، یہ دنیا کے اندر میں نے قانون نہیں بنایا۔ ہاں جب یہ روح نکل جائے گی، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جنتیوں کی آنکھوں میں ایسی صلاحیت پیدا کریں گے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر قرآن نے اعلان کیا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دنیا میں آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، چاہے وہ نبی کی آنکھ ہو، چاہے ولی کی آنکھ ہو، چاہے عام انسان کی آنکھ ہو، دنیا کے اندر کوئی کسی کو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کراؤ۔ قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب ارنی مجھے دکھا، انظر الیک تاکہ میں تیرا دیدار کروں۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکے گا، لن ترانی تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ بریکٹ میں لکھو اس دنیا میں، اس دنیا میں ان آنکھوں کے ذریعے آپ مجھے دنیا میں دیکھ نہیں سکو گے۔ اب ایک سوال، وہ سوال یہ ہے ہم تو آپ تو یہ کہتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، وہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ آپ علماء کرام یہ بیان کرتے ہو کہ معراج کی رات اللہ کے نبی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے چونکہ وہ دنیا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا اس دنیا میں نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور چلے گئے اور کوئی دور یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اس نے کہا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں کوئی ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اللہ کی نبی کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، وہ اس دنیا میں نہیں۔ آپ کو بتائے پہلے آسمان کا سیر، دوسرے آسمان کا سیر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کا سیر، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد جو اللہ کو مرضی ہوا جبریل کی بھی پرواز ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو عرش پر لے گئے، وہاں پہ دیدار ہوا۔ دنیا تو نہیں ہے، یہ قانون بنائے کہ دنیا میں جو اللہ انسان ہے وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، ہاں دوسرے جہان میں کر سکیں گے، جنت میں جائیں گے کر سکیں گے، جنت میں تو عام جنتی بھی اللہ کا دیدار کر سکے گا، نبی تو دور کی بات ہے۔ اب میں کیا بتانا چاہتا ہوں، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، سامنے والا پہاڑ ہے اس کی جانب دیکھ لو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، قریب تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائے، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ، جب اس کے رب نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے تجلی فرمائی، کتنے ہزار پردوں میں فقط تجلی فرمائی، رب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے للجبال، وہ تجلی پہاڑ کو لگی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کی تجلی آئی، معمولی تجلی آئی، جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَقَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ نبیوں کی کتنی بڑی طاقت ہو، لیکن سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ بولو سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ ہاں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ چار چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ عنده، بے شک اللہ کے پاس
پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اور سورہ غالباً اس کے اندر سورہ نازعات کے اندر اس کا ذکر ہے۔ ایک کافروں نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ فیما یسألونک، اے میرے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، قیامت کب آئے گی؟ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، میں لوگوں کو بتاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیما انت من ذکرہا، اے میرے نبی تجھے اس کے ذکر سے، اس کے بوجھ لگانے سے کیا واسطہ نہیں، آپ کو اس کی فکر میں نہیں ہونا چاہیے۔ الی ربک منتہا، قیامت کا حقیقی علم تیرے رب کے پاس ہے، قیامت کا حقیقی علم تیرے رب کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس قیامت کا علم بولو نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ بارش کا علم کس کے پاس ہے؟ ابھی آپ سوال کرتے ہو محکمہ موسمیات والے تمہیں بتاتے ہیں نا کہ کل بارش ہونے کا امکان ہے، ایک ہفتہ ہو رہا ہے روزانہ امکان ہے، لیکن آج تک بارش نہیں ہو رہی، لیکن اجل اور حقیقی بھی اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر محکمہ موسم، دیکھو محکمہ موسمیات والے بھی ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہیں، آج تک کنفرم نہیں کہا کہ کل بارش ہوگی، حساب نہیں کر سکیں، وہ کبھی یہ بولیں کیا بولتے ہیں بارش ہونے کا امکان ہے، وہ مطلب یہ کہ دلائل سے بتاتے ہیں بادل آئیں گے تو بارش ہوگی، کبھی بادل ہوگا تو بارش نہیں ہوگی، کبھی بنا بادل کے بھی جٹ میں بادل آئے اور فوراً بارش ہو۔ یہ اللہ کی قدرت کی کامل نشانیاں ہیں۔ اور اگر محکمہ موسمیات والے آپ کو بارش کی پیشن گوئی بتائیں، لیکن مکمل علم اللہ کے پاس ہے کہ اس زمین پر کتنے پانی کے قطرے گرے، بارش کے کتنے قطرے گرے، یہ محکمہ موسمیات والے آپ کو نہیں بتا سکتے، یہ اللہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے علم ہے کہ کتنے قطرے سمندر میں گرے، کتنے قطرے خشکی میں گرے، کتنے قطرے ککے میں گرے، یونس آباد میں گرے، حافظے میں کتنے قطرے گرے، یہ محکمہ موسمیات والے آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ اللہ بتائے گا۔ اللہ کے پاس کا حقیقی ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے بطن کے اندر کیا ہے اس کا حقیقی علم یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی، ایک یا دو، پتہ چلتا نہیں چلتا ہے؟ پتہ تو چلتا ہے مشین کے ذریعے سے، تو پھر کیسے آپ نے یہ کہا کہ ماں کے بطن کے اندر جو ہے اس کا بھی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وہ تو الٹرا ساؤنڈ والے آپ کو اتنا تو بتائیں گے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، صحت مند ہے یا کمزور ہے، ایک ہے یا دو ہے، مشینی معلومات کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ لیکن آگے چل کر نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا، نمازی ہوگا یا ڈاکو ہوگا، چور ہوگا، قاتل ہوگا، یہ بتائے گا مشین الٹرا ساؤنڈر بتائے گا؟ یہ ماں باپ کا فرمان بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، یہ بتائے گا؟ اس کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے بطن کے اندر، اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ دیکھو اتنا اس کا رزق ہوگا، اتنی اس کی زندگی ہوگی، فلاں دن یہ موت مرے گا، اور یہ نیک وقت ہوگا، بد وقت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوگا، اللہ پہلے سے سب کچھ فرشتوں کو کہیں گے۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمَا تَدْرِي
نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل میں کیا کروں گا. تدبیر بنا رہے ہیں کل میں یہ کام کروں گا، کل وہ کام کروں گا، کل یہ کام کروں گا، لیکن اچانک رات کو طبیعت خراب ہو گئی، صبح انتقال کر گیا. تدبیر کند بندہ تقدیر کند بندہ، فارسی کا مقولہ ہے کہ تدبیر کند بندہ، بندہ تدبیر کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن اللہ کی تقدیر اس پر آسے گی، اللہ کی تقدیر اس پر آسے گی. تم یہ کر رہے ہو کہ کل میں یہ کروں گا، کل وہ کروں گا، لیکن جب کل آئے گا تو تمہاری روح پرواز کر جائے گی اور تمہاری ساری تدبیریں ختم ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ہاں، کتنے لوگ ہیں کہ وہ کہیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اللہ کی تقدیر کے سامنے ہماری تدبیریں سب ایج ہو جائیں گی، نہ کرا ہو جائے. وہ کہاں تک ہماری بات پہنچ گئی تھی؟ موت کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی کہ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو موت ایک اٹل فیصلہ ہے. کافروں نے خدا کا انکار کیا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کیا. کافر بھی سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ موت اگر ایمان کے ساتھ آئے تو بہتر ہے، تو کامیابی ہے. اس لیے کہ کامیابی کا معیار ایک دنیا سمجھتی ہے اور ایک کامیابی کا معیار یہ کہ قرآن بتاتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آگ سے بچایا گیا، جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کامیابی آتی ہے. میری نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس اچھا کاروبار ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، جس کے پاس اچھی کوٹھی اور بلڈنگ ہو اور اچھے کاروبار کا مالک ہو، مارکیٹ کے اندر بہترین کاروبار جانتا ہو اور لوگ کیا کہیں گے؟ زبردست آدمی ہے، عقل مند انسان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عقل مند انسان وہ ہے، الکیس، عقل مند انسان وہ ہے من دان نفس ہو، جو اپنے نفس کو بنائے، نفس کو سدھارے، نفس کو سلجھائے، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. عقل مند انسان وہ ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میری عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 60-70 سال کے بعد 80 سال کے بعد موجودہ دور میں 60-70 سال، 40-50-60-70 کے پاس آگے کوئی کسی کی زندگی جاتی نہیں. اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ 60-70 سال تک اس کے بعد مجھے مرنا ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے میں نے اپنی زندگی کے 2 حصے گزار دیے. آپ جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہو، آپ نے اپنی زندگی کے 2 حصے گزار دیے. مجھ سمیت سب نے اپنے زندگی کے کتنے حصے گزار دیے؟ 2 حصے گزار دیے. مثلا کسی کی عمر 60 سال ہے تو 30-40 میں تو سب چل رہے ہیں، 2 حصے گزار دیے. اب 2 حصے میں ہم نے زندگی میں کیا کمایا، کیا بنایا؟ اب ایک ہی حصہ رہ گیا ہے. اب ہماری زندگی کا ایک ہی حصہ رہ گیا ہے. 2 زندگی کے حصے ختم ہو گئے، زندگی کے 2 حصے ختم ہو گئے. اب ایک حصہ رہ گیا ہے. اب 2 حصے ہم نے ضائع کیے. اب ہمیں تو ہوش آنا چاہیے نا، ایک ہی حصہ رہ گیا، کم از کم اس میں تو انسان بنے، اس میں اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. موت کا فیصلہ تو اٹل ہے، موت ضرور آئے گی. وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ انسان کو ہم نے بنایا. اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے بنایا، میں تو انسان کے دل کو بھی جانتا ہوں، دل کے اندر وسوسوں کو بھی جانتا ہوں، دل کے خیالات کو جانتا ہوں کہ انسان کیا چاہتا ہے. ابھی تک انسان کے قدم نہیں اٹھے، لیکن انسان کے خیالات کیا کہہ رہے ہیں یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں انسان کے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، میں انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. شاہ رگ اس رگ کو کہا جائے کاٹنے کے بعد جانور فوراً مر جاتا ہے، فوراً جانور کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان کے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. 2 فرشتے، ایک دائیں طرف بیٹھا ہوگا، ایک بائیں طرف بیٹھا ہوگا. اور مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، انسان جو بھی بات کرے گا،
جو بھی قول کہے گا الا لدیہ رقیب عتید، ایک نگہبان رکھنے والا فرشتہ موجود ہوگا، سچ بات کرے گا، دینی بات کرے گا، نجات کی بات کرے گا، قرآن و سنت کی بات کرے گا، اور یہ کہ فائدے کی بات کرے گا دائیں فرشتہ لکھ دے گا، بری بات کرے گا، جھوٹ کہے گا، تکذیب کرے گا، قرآن و سنت کے خلاف کہے گا، دین کے خلاف بات کرے گا، جھوٹ، غیبت، دغابازی، فکر، مکر کرے گا، تو یہ بائیں جانب میں جو فرشتہ بیٹھا ہوگا یہ اس کے افعال کو، اقوال کو لکھے گا۔ آگے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت، اور موت کی سکرات، موت کی سختیاں آ جائیں گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اے انسان اس سکرات سے تم بھاگتا پھرتا ہے، لیکن تجھے اس موت کی سکرات سے، موت کے سختیوں سے مفر نہیں ہے، موت کے سکرات سے کوئی نہیں بچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کیفیت طاری ہو گئی، ایک اور بھی مسئلہ بیان کریں تو بہت سارے اوقات میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مرنے والے آدمی کے قریب بیٹھے ہوں گے تو اس کی روح بسا اوقات سختی سے نکلتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جہنم میں چلا گیا، ہمارے تو فیصلہ کرنا تو بہت آسان ہے، ہاں بس بھئی یہ بندہ بھی جہنم میں چلا گیا۔ ایسا نہیں، آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی اس طریقے سے نکل گئی، مطلب نکلنے میں کچھ سکرات تھی، کچھ سختی تھی، کچھ شدت تھی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ جس کی روح آسانی سے نکلے جنتی، اور جس کی روح سختی سے نکل آئے تو میں نے بھی اس کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح شدت کے ساتھ نکل آئی تو اس دن سے میرے خیالات بدل گئے، میرے خیالات کیا ہو گئے؟ تبدیل ہو گئے۔ اب آپ سوال کریں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، معتبر احادیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی کچھ اس طریقے سے نکل آئی، اور اس پر بھی جواب لکھا ہے فقہاء نے، شارحین نے، مفسرین نے جواب لکھا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ روح تو یہ کہے گی مجھے یہاں سے نکال کر جنت میں لے کے جاؤ گے نا، تو میری جنت یہی کیوں نکال دو گے؟ نہیں، مجھے یہاں سے نکال کر کہاں لے کے جاؤ گے؟ اعلیٰ علیین میں لے کے جاؤ گے، جنت میں لے کے جاؤ گے۔ نبی کا جسد میرے لیے جنت سے بڑھ کر خوشگواری ہے، خوش نصیبی ہے، تو اس وجہ سے روح نکل جاتی اس طریقے سے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر آپ فیصلہ کریں کسی کی جنت کا اور کسی کی جہنم کا۔ اعمال کا دار و مدار قرآن میں دو باتیں بتائیں، ایمان اور عمل صالح، بس ایمان اور عمل صالح ہو، کسی کی روح اچھی نکلے یا شدت کے ساتھ نکلے، وہ ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی فرمایا نجات ممکن ہے، نجات ضروری ہے، نجات کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، دو چیزیں، ایمان عمل صالح۔ اس میں یہ نہیں فرمایا اگر روح آسانی سے نکلے تو جنتی، روح سختی سے نکلے تو جہنمی، نہیں، ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ ایمان ہے، عمل صالح ہے تو جنتی ہے، ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو کامیاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گر سکھایا، یہ اللہ نے قانون بتا دیا، ایمان نجات ہے، عمل صالح نجات ہے، اس کے علاوہ جو بھی ٹوٹکے نسخے ہیں میرے اور آپ کیا معتبر ہوں گے، اللہ کیا معتبر نہیں ہوں۔ تو بہرحال وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، سور میں پھونکا جائے گا، فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یوم الوعید، یہ وعدے کا دن، میں نے جو وعدہ کیا ہے نا وہ یہ دن ہے۔ وجاءت کل نفس مع سائق و شہید، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، دو فرشتے ہوں گے، ایک انسان کو آگے دھکیلے گا اور ایک اس کے اعمال نامہ کا گواہ بنے گا۔ آگے فرمائے لقد کنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ یہ تو آگے چل کر اور بھی بہت ساری تفصیل ہیں، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے جو ہمارے علاقے میں، جو ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے موت کے حوالے سے، اب چونکہ مجھے پوچھا گیا میں کوشش کرتا ہوں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں۔ بخاری میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور اسی طرح غالباً سنن دارمی میں ایک روایت ہے، میں اس روایت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کو روایت میں نے لکھ دی ہے کاغذ میں، وہ بھی آپ کو سنا۔ حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے تو آپ کے سامنے مشہور مسئلہ وہ بنا، لوگوں میں مشہور ہے، بلکہ مجھے پوچھا گیا ہے کہ جب بیوی کا انتقال ہو جائے، جب بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کو کندھا نہیں دے سکتا۔ یہ آپ لوگوں میں مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ جب بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اس کو کندھا نہیں دے سکتا، شوہر اس کو قبر میں نہیں اتار سکتا، شوہر اس کے چارپائی کو کندھا نہیں دے سکتا۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، میرا فتویٰ نہیں، یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ اور شوہر اس کا چہرہ بھی نہیں دے سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ اب کتنے ایسے واقعات ہیں کہ زندگی میں بھی لوگ اپنے بیویوں سے بیزار ہیں۔ اب سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جب تک زندہ ہے دیکھتے نہیں ایک دوسرے کے چہرے کو، ناراض ہیں، ناراضگی میاں بیوی کی ناراضگی ہے۔ اب مرنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اب باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کی قبر پر پھول لگانا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ گلاب کا پھول اس کے قبر پر ڈالنا جائز ہے کہ نہیں؟ گلاب کا پانی اس کے قبر پر ڈالنا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ جب تک باپ زندہ ہے، جب تک باپ زندہ ہے تو پوچھتے نہیں ہے بھئی زندہ تو گلاب کا ہاتھ پہناؤ، پہناتے نہیں، زندہ ہے گلاس پانی بھی نہیں پلا دیتے ہیں۔ والد محترم کو جب مر گیا اس کے بعد قبر کے اوپر گلاب کا پانی ڈال دیا، اس سے آپ کو ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، جائز نہیں۔ بھئی جو بیوی زندہ ہے نا اس کے چہرے کو دیکھ لو، جو شوہر زندہ ہے اس کے چہرے کو دیکھ لو۔ ایک دوسرے کی زندگی میں چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، مرنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ بیوی کو کندھا دینا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ زندگی میں کندھا دے دو اس کو، بیوی کو زندگی میں کندھا دے دو، شوہر کو زندگی میں کندھا دے دو، زندگی میں اس کا ساتھ دے دو۔ زندگی میں ایک دوسرے کا جینا حرام کر دیتے ہیں، گالی پہ بٹھاتے ہیں، گالی پہ کھڑا کر دیتے ہیں، مرنے کے بعد فتویٰ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بیوی کو کندھا دینا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ زندگی میں تم نے اس کا کندھا توڑ دیا ہے، زندگی میں تم نے اس کی ٹانگیں توڑ دی ہے، اب سوال کرتا ہے کہ بیوی کو کندھا دینا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ بیوی کی شکل دیکھنا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ آپ ذرا دیکھ لو اس بیوی کی شکل کو تم نے کتنی مرتبہ ذلیل کیا ہے، کتنی مرتبہ رسوا کیا ہے، کتنی مرتبہ آپ نے اس کو گالی دی ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ بیوی کے چہرے کو دیکھنا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ بیوی کو کندھا دینا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ سوال کرتے نہیں کرتے؟ ایسے آدمی کو فتویٰ دینے سے پہلے پوچھ لو اس بیوی کے ساتھ تم نے کتنی محبت کی ہے، زندگی میں تم نے اس بیوی کے ساتھ کتنی محبت کی۔ ذرا میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنازے سے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، جنازہ پڑھا ایک صحابی کا، جنازہ پڑھانے کے بعد گھر تشریف لائے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اور فرمایا وَارَاسَا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر درد کی وجہ سے پٹ رہا ہے، میرا سر درد کی وجہ سے پٹ رہا ہے۔ کون کہنے لگی؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کو کہنے لگی؟ اپنے شوہر محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہانوں کے سردار کو، جنت کے سردار کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی اللہ کے نبی وہ ایسا ہو میرا سر پٹ گیا، درد کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سر میرا پٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دو روایتیں، ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او عائشہ ذاکی اگر اس سر درد میں تو فوت ہو جائے، اس سر کے درد میں تو دنیا سے چلی جائے، تمہاری موت آ جائے تو سأستغفر لک میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، وَأَدْعُو لَكِ اور میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اگر اس سر درد میں تو فوت ہو جائے، تمہارا انتقال ہو جائے، تو دنیا سے چلی جائے، سأستغفر لَكِ میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بی بی عائشہ کی مغفرت فرمائے۔
اب بتاؤ بیوی کو تکلیف ہوگی کہ ایک شوہر اس کو یہ کہے کہ میرے سامنے تم مر جاؤ میں تیری استغفار کروں؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی واہ سب اے افسوس، ہائے افسوس، میں نے یہ سمجھا کہ آپ میرے سر کا علاج کرو گے، آپ تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچو گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ رکھا ہے کہ میں مر جاؤں آپ میرے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگے سنو، فرمایا لو کان واللہ انی اظنک تحب موتی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ تم میری موت کو پسند کرتے ہو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں اب یہی خیال آتا ہے کہ تم میری موت کو پسند کرتے ہو، تبھی تو آپ نے عافیت کی دعا نہیں مانگی، استغفار کی دعا مانگی۔ آپ نے یہ کہا کہ اس سر کے درد میں اگر آپ کا انتقال ہو جائے میں آپ کے لیے استغفار کرتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میری موت چاہتے ہو، آپ میری وفات چاہتے ہو کہ میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں، آپ یہ چاہتے ہو اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اچھا آگے فرمایا فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَزَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُوَارِثًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فرمایا ہاں مجھے اب یقین ہو گیا اگر صبح کو بھی میرا انتقال ہو جائے نا تو رات آنے سے پہلے پہلے میرے ہی مکان کے اندر، میرے ہی گھر کے اندر اپنی کسی دوسرے بیوی کو لے کر آؤ گے اور وقت پاس کرو گے۔ آپ کا یہ خیال ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے۔ آگے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا ولا صاحب، اب اندازہ لگاؤ میاں بیوی کی محبت دیکھ لو، میاں بیوی کی محبت دیکھ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے آئے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھے کیا کہہ رہی تھی؟ واہ راسا ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں درد ہے، درد اتنا زیادہ ہے کہ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ کون کہنے لگا؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ سر درد کی وجہ سے میرا سر پھٹ رہا ہے، وہ راسا ہو، میرے سر میں درد ہے۔ بی بی عائشہ یہ کہنے لگی میرے سر میں درد ہے۔ اللہ کے نبی نے تو وہی فرمایا کہ اگر اس سر درد میں آپ کا انتقال ہو جائے میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں آپ کا جنازہ پڑھوں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بی بی عائشہ نے جو بات کہی پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو، وَرَاسَا ہو، اے بی بی عائشہ میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، میرے سر میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں میاں بیوی کی محبت۔ بیوی کے سر میں درد شروع ہو گیا، فوراً اسی وقت شوہر کے سر میں بھی درد شروع ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ ہے محبت۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم اپنے سر کے درد کو چھوڑ دو، میرا سر بھی درد کر رہا ہے، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سر درد میری وفات کا اور میری موت کا سبب بن جائے گا۔ یہ تو آپ کے لیے میں نے ایسی بات کہی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں، اس سر درد میں آپ کے لیے استغفار کروں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ عائشہ ایسی بات نہیں ہے، میرے سر میں درد ایسا ہو رہا ہے، بلاؤ اپنے بھائی کو، بلاؤ اپنے والد صاحب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سر میں جو درد ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سر میں جو درد ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اپنے والد صاحب حضرت صدیق اکبر کو بلاؤ، اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ، ان کے سامنے میں پرچی لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ کے والد صاحب کو میں اپنا خلیفہ اور جانشین بناؤں۔ ایک بات۔ دوسری بات ابن ماجہ کی روایت ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات اس نے کہاں سے؟ نہیں، وہ بات میں فٹ کر لیتا ہوں، جو میں نے موضوع چھیڑا ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر لیتا ہوں۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے آئے اور میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میں نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، درد اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ میرا سر درد سے
رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا رَأْسَهُ، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے. آج کل کیا ہے، گھر میں اگر بیوی بچے یہ کہیں کہ ہمیں یہ مشکلات ہیں، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ تنگی ہے، یہ بیماری ہے، شوہر کیا کہتا ہے روز تمہاری بیماری ہے، روز تمہاری بیماری ہے، اللہ کرے تو جلدی مر جائے، غرق ہو جاؤ. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بی بی عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً کہا عائشہ میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں احساس، اس کو کہتے ہیں تکلیف. مرنے کے بعد سوال کرتے ہو استاد مولوی صاحب بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کا چہرہ دیکھنا جائز ہے کہ جائز نہیں، بیوی کو کندھا دینا جائز ہے کہ جائز نہیں. جب تک وہ زندہ تھی، جب تک وہ زندہ تھی تو شکل بھی نہیں دیکھتا تھا. گالی کر کے اس کو بٹھاتا تھا، ایک گالی سے اس کو بٹھاتا تھا اور ایک گالی سے اس کو کھڑا کر دیتا تھا. ماں بیٹھ کی گالی اس کو دیتے تھے. اور ابھی تم سوال کرتے ہو کہ مرنے کے بعد بیوی کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، ابھی سوال کرتے ہو تو بیوی کو کندھا دینا جائز ہے کہ جائز نہیں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وما ذرک لو مت قبلی، کوئی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں اے عائشہ، کوئی فکر کی بات نہیں. لو مت قبلی، مجھ سے پہلے تیرا انتقال ہو گیا. اے عائشہ مجھ سے پہلے اگر تیرا انتقال ہو گیا. عائشہ کن کی ماں ہے؟ مومنوں کی ماں ہے. عائشہ کس کی ماں ہے؟ مسلمانوں کی ماں ہے. مسلمانوں کی ماں سے اللہ کے نبی فرمانے لگے اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے چلی گئی تو فغسلتک، سنو فغسلتک، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں گا. تو کندھے کی بات کرتے ہو کہ کندھا دینا جائز ہے کہ جائز نہیں، سوال کرتے ہو کہ کندھا دینا جائز ہے کہ جائز نہیں. ابھی حال ہی میں ایک ہمارے محترم اس کی گھر والی کا انتقال ہوا. لوگوں نے یہ کہا، لوگوں نے نہیں، آپ کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں پکوڑے بجی والے جو مفتی ہیں نا گلیوں میں بیٹھے ہیں، بڈھی عورتیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں. اس کو کہا خدا کے لیے جو ابھی آپ کی گھر والی کو غسل دیا جائے گا پھر اس کو صندوق کے اندر بٹھایا رکھ دیا جائے گا تو آپ اپنی بیوی کو کندھا نہیں دیں گے. وہ فوراً آ کر مجھ سے پوچھنے لگے استاد میں اپنی بیوی کو کندھا نہ دے دو، کس نے فتویٰ دیا؟ کہا یہاں پہ بورڈ میں عورتوں نے مشہور کیا، مجھے خصوصی طور پر کہا کہ خدا کے لیے اپنی بیوی کو کندھا نہ دو. اس کا مقصد یہ کہ جیسے ہم نے دنیا میں کندھا نہیں کیا نا، ارے گھر کو جا دنیا سے چلی گئی، جان چھوٹ گیا، جان چھوٹ گئی. وہ قصہ یاد ہے نا آپ کو کمبے والا قصہ آپ کو یاد ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی سے بیزار تھا، اچانک پتہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے یہ سمجھا کہ فوت ہو گئی، غسل دے کے اس کو صندوق کے اندر رکھ دیا. اس کو لے کے جا رہے تھے، اچانک کسی کمبے سے وہ صندوق ٹکرا گیا، وہ بیوی بیٹھ گئی، بے ہوش ہو گئی تھی، بیٹھ گئی. شوہر پریشان ہو گیا، پہلے سے بیزار تھا. کچھ دن اس دوبارہ لے کر آئے، کچھ دن کے بعد حقیقت اس کی وفات ہو گئی، حقیقت اس کی وفات ہو گئی. پھر جنازہ لے کے جا رہے تھے، شوہر نے کہا کمبے سے اچھا ایسا نہیں کہ دوبارہ ذریعہ ہو جائے. تو اس طریقے سے بیزار بھی لوگ دنیا کے اندر مل جاتے ہیں. میں نے ایک آدمی کو کہا اب بیچارہ وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے، میں نے کہا قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کی بیوی حوروں سے بڑھ کر خوبصورت ہوگی اور اللہ آپ کی نصیب میں دے گے انشاءاللہ. حوروں سے بڑھ کر بھی اللہ آپ کو خوبصورت، آپ کی بیوی کو خوبصورت بنائیں گے اور وہ آپ کی نصیب میں دے گے. کہا وہ بدبخت جنت میں بھی جان نہیں چھوڑی، جنت میں بھی ہو گئے، اللہ اس کو بھی میرے اوپر مسلط کر دیں گے کیا؟ تو مطلب یہ ہماری سوچ ہے. اب پھر سوال کریں گے، اب یہ قصہ مجھے مکمل کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ذرک، اے عائشہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر تو فوت ہو گئی میری زندگی میں، مجھ سے پہلے تو وفات ہو گئی، وغسلتک، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا. کیا فرمایا؟ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا. تو کندھے کی بات کرتا ہے کہ بیوی کو کندھا دینا جائز نہیں. ہاں بیوی کو کندھا دینا جائز نہیں، اٹھا کے سمندر پہ ڈال، بڑے تنگ کیے اس نے. بھائی بیوی کو کندھا دینا بھی جائز ہے، بولو بیوی کو کندھا دینا جائز. زندگی میں کندھا دے دو، زندگی میں بیوی پر حالات آتے ہیں، حالات آ جاتے ہیں تو اس وقت بھی کندھا دے دو دوسرے.
ایسا نہیں کہ کورائن لگی ہوئی بیوی کو بھگاؤ کر سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ جب بھی کورائن لگتی ہے جھوٹ جو لیں کتنے لوگ ہیں جو بیویوں کو بھگاتے جاؤ ماں باپ کر بھائی ادھر تو بھی کورائن لگی ہوئی ہے. ایسا نہیں کیا. فَغَسَلْتُكِ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا. یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے چلی گئی تیری موت واقع ہوگی. فَغَسَلْتُكِ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی فرمایا عائشہ میں تجھے غسل دوں گا. تو کندھے کی بات کرو کہ بیوی کو کندھا دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَغَسَلْتُكِ آگے فرمایا وَكَفَنْتُكِ کفن بھی میں تجھے دوں گا غسل بھی میں تجھے دوں گا کفن بھی میں تجھے دوں گا. آگے فرمایا وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ اور تیرا جنازہ بھی میں پڑھوں گا تیرا جنازہ بھی میں پڑھوں گا. وَدَفَنْتُكِ اور تجھے دفن بھی اپنے ہاتھوں سے کروں گا. تجھے دفن بھی کس کے ہاتھوں سے کروں گا؟ اپنے ہاتھوں سے کرے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ بیوی کو دفن کرنا جائز نہیں سمندر میں پھینکنا جائز ہے. کشتی میں اس کو بٹھاؤ جاؤ پوری پتھر باندھو سمندر میں پھینکو. تو یہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی گلاس میں پانی موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے علاوہ بھی پانی تھا گھر میں پی سکتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کی ماں سے. مومنوں کی ماں کون ہے؟ بی بی عائشہ ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہے. مومنوں کی ماں سے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ میرے لیے اس گلاس میں سے پانی بچا دینا. میرے خیال سے جہاں پہ جس گلاس میں ہماری گھر والے پانی پیتے ہیں ہم اس گلاس میں پانی بھی نہیں پیتے. فرمایا عائشہ میرے لیے پانی رکھ دینا اس گلاس میں اسی پانی میں سے میرے لیے پانی باقی رکھ دینا. پانی اور بھی تھا لیکن فرمایا میں وہ پانی پیوں گا جس پانی کو بی بی عائشہ نے پیا. یہ محبت کی علامت ہے کہ نہیں؟ یہ محبت کی علامت ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں شریعت نے بیوی کو مارنے کا حکم دیا ہے. بھئی شریعت نے مارنا تو دور کی بات ہے ہم کہتے ہیں بیوی کو زور سے بوسا بھی نہ لے لو چومو بھی نہیں تاکہ بیوی کو تکلیف نہ ہو جائے. مارنا تو دور کی بات ہے بیوی کو زور سے بوسا لینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. زور سے چومنے کی بھی اجازت نہیں تاکہ بیوی کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ تمہیں کس نے کہا کہ بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے؟ بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں. جس کو مارنے کی اجازت نہیں وہ پھر بیوی بھی نہیں ہوگی وہ کچھ اور. فرمایا اے عائشہ میرے لیے پانی رکھ دینا. پانی رکھ دیا. فرمایا جہاں تو نے منہ لگایا وہ جگہ بتا تو جا کے وہاں پہ میں بھی اپنی زبان مبارک ہونٹ مبارک وہاں سے پانی پی وہاں سے میں بھی پانی پیوں. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے. اس کو کہتے ہیں دین. صرف میں اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھے دیدار ہو گئے. گھر میں بیویوں کے ساتھ ہم کیا عشر کرتے ہیں؟ گھر کے اندر بچوں کے ساتھ ہم کیا عشر کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے آل و عیال کے ساتھ اچھا ہو. ہمارے یہاں بہادر اس کو سمجھا جاتا ہے جو بیویوں کو مارے بیویوں کو ڈنڈا مارے بیویوں کی زندگی کو ذلت والا بنائے. ہم کہتے ہیں یہ بڑا خطرناک انسان ہے. خطرناک انسان نہیں ہے یہ ذلیل انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو بچوں کو ذلیل کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو. باہر سب دوستوں کے ساتھ اچھا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو گالی دے اس کو گالی دے اس کو گالی دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور میں تم سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں. میں تم سے زیادہ بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوں اچھا ہوں. تو اس حدیث کی تفصیل آپ کو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ موضوع آگے چلے گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اس سر درد میں اگر تیرا انتقال ہو جائے میں باقی رہ جاؤں غسل بھی میں تمہیں دوں گا کفن بھی میں تمہیں پہناؤں گا جنازہ بھی میں تمہارا پڑھاؤں گا اور قبر میں بھی میں اتار کر تمہیں دفناؤں گا. اب آپ بتاؤ آپ اس حدیث کے روئے ہمارے معاشرے میں ان دونوں کا موازنہ کرو پتہ چلے گا کہ بیوی کے ساتھ مرنے کے بعد کیا طریقہ کار کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ یاد کرو بیوی کو کندھا دینا کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی جائز ہے زندہ بھی جائز. جب تک زندہ تو کندھا دے دو مرنے کا انتظار نہ کرو. اب ہر ایک نے ارادہ کیا کہ مرے گی تو ہم کندھا دیں گے. بھئی مرنے سے پہلے کندھا دے دو مرنے سے پہلے عزت کرو مرنے سے پہلے
جس طرح کی عزت اسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں تو بیوی کی بات مانے ماں باپ کی بات مانے دونوں کی بات مانے اللہ نے فرمایا اس کو اس کا حق دے دو اس کو اس کا حق دے دو ماں باپ کو ماں باپ کا حق دے دو بیوی کو بیوی کا حق دے دو بھائی کو بھائی کا حق دے دو بہن کو بہن کا حق دے دو ہر ایک کو اللہ نے جو عزت جو مقام جو احترام دیا ہے شریعت یہ نہیں کہتی ہے ایک کو عزت دے دو دوسرے کو ڈنڈا مارو بات سمجھ میں آگے نہیں آگے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے